اور اس وقت آپ کو پشاور لیے چلیں جہاں پہ مولانا فضل الرحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہاں سے لوگ ادھر آئے، بجائے اس کے کہ ہم ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیتے، ہم نے ہر فیصلہ اشتعال کی بنیاد پر کیا۔ ہم نے جذباتی اور فوری رد عمل کے انداز میں بات کی۔ کبھی بھی ریاستوں کے معاملات نہ اجلت سے طے ہوتے ہیں، نہ جذباتی انداز کے ساتھ طے ہوتے ہیں، نہ دھمکیوں کے ساتھ طے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ صرف دو ریاستوں کے درمیان تعلقات کی خرابی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ ملک میں واقعات ہو رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ اپنے سر سے بوجھ اتارتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں، اور بڑے آرام سے ان کے خلاف ایک احتجاج نوٹ کرا دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ افغانستان میں شاہ ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غنی تک جتنی حکومتیں آئی ہیں یہ پرو انڈین تھیں، سوائے امارت اسلامیہ کے کہ وہ پرو پاکستانی تھی۔ لیکن اگر تعلقات کی نوعیت یوں رہتی ہے اور معاملات اس طرح آگے بڑھتے ہیں تو نہ آپ کے مشرق میں کوئی دوست رہے گا نہ مغرب میں کوئی دوست رہے گا۔ اگر ایران کی طرف سے دراندازی ہوتی ہے پھر آپ بھی دراندازی جواب میں کر لیتے ہیں، ایک ہفتے کے اندر اندر معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ افغانستان کے ساتھ کیوں نہیں؟ تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ افغانستان بین الاقوامی ایجنڈے کی زد میں ہے، اور ہم ان قوتوں کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یا ان کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے افغانستان میں موجود امارت اسلامیہ کو مستحکم کرنے کی بجائے عدم استحکام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ سن 1980 سے لے کر اب تک افغانستان کا چپا چپا خون سے رنگے۔ ایک ایک دیوار، ایک ایک حویلی وہ آج منہدم ہو چکی ہے۔ اس تباہ و برباد افغانستان کی تعمیر پاکستان کے لوگ بھی سمجھتے تھے اور افغانستان کے لوگ بھی اس امید میں تھے کہ اس کی تعمیر میں پاکستان تعاون کرے۔ پاکستان نے بھی کہا افغانستان کا استحکام ہمارے فائدے میں ہے، اور انہوں نے بھی کہا پاکستان کا استحکام ہمارے فائدے میں ہے۔ اتنی بڑی امیدیں جو دونوں ریاستوں اور ان کے عوام نے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کی تھی، کس قیمت پر خاکستر کی جائے۔ اور چونکہ میں خود گواہ ہوں اور الیکشن سے پہلے میں نے ایک ہفتہ کا سفر کیا اور تمام شعبوں میں باہمی تعاون پر میں ایک کمٹمنٹ لے کر وہاں سے آیا۔ مسلح تنظیموں کو ایک پرامن راستہ دینے پر اتفاق رائے ہوا، اس کے لیے ایک میکینزم طے کرنا تھا۔ وہ ساری محنتیں کہاں ضائع ہو رہی ہیں؟ کیوں ضائع ہو رہی ہیں؟ یہ تو ایک غیر ذمہ دار ریاست کی علامت ہوتی ہے جب اس سے بنی بنائی بات بگڑتی ہے۔ تو اس اعتبار سے
آج فاٹا کے جرگے نے اس سارے صورتحال پر بحث کی، اس پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا، اور چند روز پہلے جو ہمارے وزیرستان کے جنوبی وزیرستان کے امیر مولانا مرزا جان صاحب شہید ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے شہداء، ان کے لیے خراج عقیدت کا اظہار کیا گیا، بلندی درجات کی دعا کی گئی، ان کے خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا، اور ان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آج کی اس جرگے سے وابستہ ہے۔ مزید جو مولانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو کنفیوژن آپ کی بات سے، آپ نے پارلیمان میں بھی بات کی، آج یہاں پہ بھی بات کی، جنوبی اضلاع ولو ڈویژن اور ڈیر اسماعیل خان ڈویژن، یہاں پہ آپ نے فرمایا ہے کہ 4-5 مہینے بعد امارات اسلامیہ کا قیام ہو جائے گا، تو کیا آپ امارت اسلامیہ کے خلاف ہیں، امارت کے خلاف ہیں، یہاں پہ اسلامی قوانین اسلامی نظام کے خلاف؟ میں نے تو کہا کہ آپ بڑا سنجیدہ سوال کر رہے ہیں، تو آپ تو مزید کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ میں دیکھیے الفاظ کو ذرا دیکھیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ، اب آپ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں ایک مستحکم ریاست کے اندر اس قسم کے تصورات پیدا ہوں، احساسات پیدا ہوں، ہمیں اس پر سنجیدگی سے سوچنا نہیں چاہیے۔ ہم تو پورے پاکستان کو امارت اسلامیہ بنانا چاہتے ہیں، ہم تو پورے پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ میرا آئین کہتا ہے، قرارداد مقاصد کو آپ پڑھیں، حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی، عوام کے نمائندے وہ اللہ کی نیابت کریں گے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر انفرادی اجتماعی زندگی استوار کریں گے۔ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اس کو عملی جامہ پہنا ہے نا، یعنی میرے ملک میں تو اساس موجود ہے، ہم اس اساس کو گرانا نہیں چاہتے، ہم اس کو کسی عدم توازن کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں بالاکھنڈ تحریک جو تھی صوفی محمد صاحب مرحوم کی، اس سے کوئی ہمارا نظریاتی اختلاف تو نہیں تھا، لیکن جس زاویے کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے ہم نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ ہمارے پاس زاویہ موجود ہے، ہم اگر اس پہ کنفیوژن پیدا کریں گے تو مشکلات پیدا ہوں گی۔ لہٰذا اس قسم کی صورتحال اگر ملک کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ سنجیدہ صورتحال ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ میں پریشان ہوں، میں ریاست سے سوال کر رہا ہوں، ریاست کو اس طرح متوجہ کر رہا ہوں۔ آپ ریاست کی طرف سے مجھے دفاعی پوزیشن میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہ نامناسب ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ حکمرانوں کے ہاتھ سے نکل نہیں گیا؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، کیا یہ حکمران ذمہ دار نہیں ہے اس حالات کے کہ انہوں نے اتنا اسپیس دیا کہ اب وہ خود بھی سنبھال نہیں سکتے؟ دیکھیے حکمران سے مراد آپ کی کیا ہے؟ بس وہی ٹھیک ہے، مشرف اور اس کی تسلسل، یہ ہے ہمارے حکمران جو اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں اسٹیٹ کے حوالے سے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں سب، کوئی بڑے بھائی کوئی چھوٹے بھائی، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حزب اختلاف میں کوئی حزب اقتدار میں۔ کسی زمانے میں ہم کہتے تھے حکومت کا جو حکومتی سائڈ جو ہے وہ ہائی برڈ ہے، اب حکومتی سائڈ بھی ہائی برڈ ہے، اپوزیشن سائڈ بھی ہائی برڈ ہے۔ پورا پارلیمنٹ کس پہ آپ اعتماد کریں؟ فیصلے کون کرتا ہے؟ یعنی آپ بتائیں، فیصلہ آیا، اناؤنس کیا گیا، ایپیکس کمیٹی نے اناؤنس کیا، کنفیوژن تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نئی وضاحت جاری کرنی پڑی۔ کیا خود ادارے کے اندر بھی مختلف اطراف سے آراء لی گئی تھی؟ کافی سوالات ہیں، اس سے کنفیوژن پیدا کر دی ہے، اور یہ جو عزم استحکام ہے اس کا بسم اللہ ہی عدم استحکام سے ہو گئی۔ 2013 سے 2018 کی حکومت تک حکومت جہاں بھی پھنستی تھی آپ ان کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ ہوتے۔ ایسی کیا وجہ ہوئی ہے کہ ابھی بھی حکومت مشکل میں ہے لیکن آپ باہر ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہیں آپ کو اس کی رائے کو احترام نہیں کیا جاتا، یا آپ کی رائے کو سنا نہیں جاتا ہے؟ اب میں ملک کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہوں،
نعمان کی صورتحال اتنی خراب ہے تو اس میں آپریشن کے علاوہ اور کیا حل ہوگا؟ کیا تجویز دیں گے؟ مذاکرات کریں ایک بار پھر سے، کس طریقے سے کریں، کس کے ساتھ کریں، مطلب حل کیا نکلے گا؟ یہ میرا تصور نہیں ہے. میں ایک چیز پر تاریخ کے حوالے سے اور ماضی کے واقعات کی روشنی اور تجربات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ماضی کا حال ہوا آج بھی یہی صورتحال ہے. کس کو اعتماد میں لیا آپ نے؟ کیا پارلیمنٹ کو جو پارلیمنٹ تم نے خود بنائی ہے کیا اس کو بھی اعتماد میں لیا؟ مولانا صاحب یہ آپ نے خود کہا کہ کئی گنا زیادہ طاقت سے مسلح لوگ آ گئے ہیں، تو اب اس کا اگر آپریشن وہ نہیں کریں گے تو کس طرح اس کو؟ یہ سوال دونوں نے کیا. یہ سوال جو ہے یہ ان سے کیا جائے کہ تمہاری ماضی میں جو روایات ہیں آپریشنوں کی وہ تو ناکامی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ایک اور مشکل میں قوم کو ڈالنا چاہتے ہیں، پھر ایک دفعہ خون بہانا چاہتے ہیں ہمارا؟ مولانا صاحب آپ کو یہ ہے سوال، ہمارا سوال ہے. یہی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا سوال ہے. مولانا صاحب کا جرگہ ہوئے فاٹا کے حوالے سے پی ٹی آئی کے زیر انتظام اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نکلیں گے، اور انہوں نے ساتھ یہ بات بھی اٹیچ کی ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری باتیں چل رہی ہیں، پھر نکلیں گے. تو وہ آپ پہ تک کیا نہیں کر رہے نکلنے کے لیے؟ تو وہ رابطہ کریں گے تو بات کروں گا. رابطہ تو کر رہے ہیں سر، 4-5 ملاقاتیں آپ کی ہو چکی ہیں. آپ جس پر ان کے نمائندے بن کر آئیں گے پھر بات ہوگی. جی بیٹا. اس بات کو ہٹ کے امریکہ میں قرارداد منظور ہوا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں، سیاسی اسیر ہیں، ان کو رہا کیا جائے، اور آج اس میں پارلیمنٹ میں بڑی بات ہو گئی. تو اس سے تو آپ کا وہ موقف صحیح نہیں ہوا کہ جس کو وہ بول رہے ہیں سب. میں یہی کہتا ہوں، ایک منٹ سر جی میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جن کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ شاید کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہو گیا تھا جو ہمیں محسوس ہو گیا. جی بالکل، ملاقاتیں تو روزانہ بلکہ ہفتے میں کئی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملنا جلنا رہتا ہے ہمارا. اور ان ملاقاتوں میں ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ پہلے آپ ہمیں بتائیں آپ کے پاس ہماری کسی ایک شکایت کے ازالے کی کوئی چیز ہے، ہمارے کسی نقصان کی، سیاسی نقصان کی ازالے کی آپ کے پاس کچھ ہے؟ اگر ہماری شکایت کا ازالہ، نقصان کی تلافی کی آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ سامنے لائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. ہم نے تو جو کچھ دیکھا ہے، ہم تو سیاسی پارٹیوں سے گلہ نہیں کر رہے، ہم تو ان اداروں سے گلہ کر رہے ہیں جنہوں نے سیاست میں مداخلت کر کے. مولانا فضل الرحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.